रबी अव्वल में सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अतैना कल कौसर रबी अव्वल का ख़ास वजीफ़ा है। लोग दरवाजे में आकर पैसे दे जाएंगे, आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रबी अव्वल का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस महीने में इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, सब दूर हो जाती है। आज का यह वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजरब वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर कहना तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। जब भाई बहन चाहते हैं फौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी जो है उसमें वो खुद अपनी आंखों से गायबी मदद के नज़ारे देखें, गायबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी है कि 12 रबी अव्वल शुरू हो तो फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप नमाज पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद चाहे नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी मुश्किल को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो मेरे भाई बहन बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं करना। आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएंगे। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फकीर बंदा भी इस वीडियो को अगर देख रहा है, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गायबी मदद होगी उसको। अगर वो रात को यह वजीफ़ा पढ़ के सोए तो सुबह मालो माल हो जाएगा। सुबह यह वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, अगर आप सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए यह वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आपको इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करता है। अगर आपकी परेशानी दूर करता है। बेहद आज़मूदा और मुजरब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। इस अमल को तरीके से करते हुए इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अब्दुल्ला बिन कीस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर और जलील कादिर अमल है, हमारी जैसी नाकस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी आयत और सूरतुल कौसर को पढ़ता है, उससे दोस्ती करता है, वो मालो माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन ये करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल व दौलत बेहिसाब अता फरमाए और हलाल अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर औलिया फरमा बरदार होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजरब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे, अपनी
زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اگر اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجات ہوتی ہیں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجات کو نیت کر لینی ہے، میری یہ حاجت یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اب بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، اور وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ تمام نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کریں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ 5 وقت کی مثال کے طور پر آپ کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہیں تو جائیں نماز پڑھ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیجیے، تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں تو وظیفہ تو چاہے جائے نماز پڑھ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجات ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کو کوئی دوسرے وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے، جو اس وظیفے آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام تک اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی دن میں آپ اور وظیفہ کرتے ہوئے آپ تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجاتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجات ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہے تو نیت کر لی مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لے قرض سے نجات مل جائے، بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لے اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں اور جب یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں میری بہن 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو کو اب اگر آپ نے آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کھیجیے گا، یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ سمجھ لیں آپ لوگ خود کومنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، آپ وظیفہ سمجھ لیں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں، اور فلاح پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں۔ اگر یہ بھی ختم ہو جائے کہ میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگ کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے، اور اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت ہی آسان وظیفہ، ناظرین بہت ہی آسان وظیفہ، 1 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے مکمل دے کر اچھی طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد آخری اسم ہے جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہ آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ درود پاک، اور اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لاعلاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر دعا کرنی ہے گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ میں لکھیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔